کہتے اتنی پیاری خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. فرماتے ہیں ایک قدم بڑھایا ہی تھا تو غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ, ہیں یاریاں ساڈے نال تے جاندے کہہ رہا پیچھے. فرماتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اسے. تم نے عشق کس کا نام رکھ دیا, کھانے کا, کس ہونے کا, ہیں کس کا نام عشق رکھ دیا حضرت, مجھے بتاؤ تو صحیح ہے. مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں, داڑیاں رکھنی ہمارے جوانوں نے چھوڑ دی, سر ہمارے ننگے ہیں. عشق کس کا نام ہے؟ یہ کوئی اس کو دوسرا رنگ نہ دے, وہ دینا تو دے لے بھائی, ہمیں کون سا ڈر لگتا کسی سے. یہ آپ لبیک کا نعرہ مارتے ہو نا شرعی طور پہ, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ہاں مارنا چاہیے, لیکن مارتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. کیا میں نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو؟ بتاؤ حاضر کہاں ہوں, جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا یار, بتاؤ بھائی. جھوٹ نہیں ڈر لگتا کسی کو بھی حضور سے جھوٹ بولتے ہو؟ لبیک لبیک یا رسول, لگاؤ نعرہ, میں نہیں کہتا, لیکن بھائی اس جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا جہاں حاضر ہو. جماعت میں ہم غیر حاضر, داڑھی پہ ہم غیر حاضر, سر ڈھانپ کے رکھنے کے حوالے سے ہم غیر. مجھے بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہم حاضر ہیں؟ اس لیے خدا کا واسطہ نکلو ان چیزوں سے. میں نے 2.5 ماہ میں یہ سیکھا ہے. گالیاں کھائی ہیں میں نے لوگوں سے, اور جس میں جلالی صاحب کہہ رہے تھے گالیاں ہم نے بھی بڑی کھائی ہیں. اب باقاعدہ وہ پنڈی کا کلپ موجود ہے, اور اتنی گندی گالیاں تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھو نا, میں اب آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ, مجھے کسی نے نہیں بتانا, نہ مجھے بتانے کا فائدہ ہے. یہ جن کو جواب دینا نا وہ تمہارا جواب سن لیں گے. مجھے کسی نے جواب نہیں دینا. آج بتاؤ ہاں سارے دل میں جواب دینا, کوئی بندہ اونچا نہ بولے. آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا, دو دل میں جواب دو, سن لیں گے جن کو دینا. کتنی بار درود شریف پڑھا یار. سارے دعا کیا کرو, اللہ ہمارے اکابرین کو اتفاق کو اتحاد عطا کر دے. دعا کیا کرو, تنقید کسی پہ نہیں کرنی. آپ بڑے لڑ رہے ہوں تو چھوٹوں کا کیا کام ہے, ہم چھوٹے ہیں, ہم نے خاموش ہی رہنا ہے. بڑے ہیں بڑے لوگ, بڑی باتیں ہیں, لیکن دعا کیا کرو یا اللہ اہل سنت کو ایک ہونے کی توفیق عطا کر. بہت ضرورت ہے. اب ہم کسی پاک کے پاس بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے نہیں نفس ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں دیکھو بابا جی یار وہ اگے چوکیدار ادو آتا جی تو میں تہجد شروع کرنا وا, ہوں ادو آتا جی تو میں مکانا وا. یہ چوکیدار بتانا نہیں تھا, بتانا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. یہ ڈرامے ہیں نا نفس کے, سمجھ ہی نہیں آتی کسی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کسی پاک کے پاس بیٹھتے تو وہ ان رازوں سے آگاہ کرتا نا, وہ نفس کے ڈراموں سے بچ کے رہنا. وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ چوکیدار لیٹ آ رہا ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. حضرت میرے ایک مقتدی نے مجھ سے دعا کروائی باقاعدہ, ڈاکٹر صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا. اللہ, اور لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در اقدس پر بیٹھے رو رہے تھے. ایک شخص پاس سے گزرا, اس نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گیا ہے. عرض کرتے ہیں حضور اللہ زمانے سے تو خفا ہو سکتا ہے, علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خفا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضور دلیل بھی تو دینا. آپ نے فرمایا 40 دن گزر گئے, علی کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آیا, اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ کہتے جب کنواں دیکھا نا تو جان میں جان آئی, لیکن آپ فرماتے کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی, رسی بھی نہیں تھی, ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, لیکن آپ فرماتے جب کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا, کنویں میں پانی تھا, لیکن پانی کھینچنے کے لیے کوئی سبب نہیں تھا. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا, یقین والے لوگ تھے حضرت. آپ فرماتے میں یہ یقین رکھ کے بیٹھا جو اللہ کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی وہی اہتمام کرے گا. آپ فرماتے میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھا, یکایک ہرنوں کا ایک جوڑا آیا, اور جیسے میں نے کنویں میں جھانکا تھا نا انہوں نے بھی جھانکا. آپ فرماتے جب میں نے جھانکا تھا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے کنویں میں جھانکا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. میرے جو دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. آپ فرمایا کرتے تھے کسی کو سننے کا شوق ہے, کسی کو سنانے کا شوق ہے, کسی کو کھانے کا شوق ہے, کسی کو کھلانے کا شوق ہے. شوق ہی ہوتے ہیں نا. تو آج میں بھی نیت کرتا ہوں, میں نے بھی شوق سے نہیں سنانا, تو آپ بھی نیت کر لیں ہم نے شوق سے نہیں سننا. میں بھی اس نیت سے سناؤں گا کہ عمل کرنا ہے, آپ بھی اس نیت سے سنیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور صرف فقدان ہے تو عمل کا فقدان ہے. وہ دیکھیں نا کہ جلالی صاحب بھی دکھ رو کے چلے گئے, دکھ ہی ہے نا حضرت کہ دیکھو آج امت کے کیا حالات ہو گئے.
برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو یہ چسکے چھوڑ دو جناب. یہ چسکے بھائی ہمارا تو روز کا کام ہے نا. لوگوں نے جناب پوری لسٹیں بنا کے رکھی ہیں. جی پچھلی باری فیض اللہ مصطفی صاحب آئے سن، اس تو پچھلی باری آصف عبداللہ صاحب آئے سن، اس تو پچھلی باری وہ آیا سی، اس تو پچھلی باری وہ آیا سی. لیکن بندے کا پتر ہے پھر بھی کوئی نہیں بنے گا. چسکا ہے نا حضرت جی. بس ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کس کس کو بلایا ہے حضرت، لیکن عمل نہیں کوئی بھی ہے. لوگوں نے اپنی اپنی ڈرائنگ روموں میں باقاعدہ تصویریں لگا رکھی ہیں. آج یہ 2019 میں یہ آیا تھا، یہ 2018 میں یہ آیا تھا، 2017 میں یہ آیا تھا، 2015 میں یہ آیا تھا. تو یار خدا کا واسطہ ان چیزوں سے نکلیں باہر اور عمل کی طرف آئیں. زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور بولے شاہ صاحب نے تو کمال ہی کر دیا نا. صوفیوں کا اپنے مزاج ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ادھر عملوں پہ بات ختم ہوگی. تو آج حضرت جی عمل جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے. آج ارادہ کر کے جائیں حضرت جی، ہم نے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی جو ہے نا وہ جو عمل کرنا ہے حضرت. کیونکہ میرے والد صاحب 2.5 ماہ بیمار رہے کیونکہ ابو جی کو کینسر تھا. تو کچھ پروگراموں پہ گیا، کچھ پہ نہیں گیا، لیکن ان 2.5 ماہ میں نے سیکھا بڑا کچھ حضرت. دیکھیں نا حضرت جی قبلہ علماء بیٹھے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں. بھائی تلاوت ہو گئی، نعت شریف بھی ہو گئی. اب میں کہہ رہا ہوں یار میرے والد صاحب کو کینسر ہے، بیمار ہے، میں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. تو پھر کیا تلاوت اور نعت سے محفل نہیں ہوتی؟ محفل تو ہو گئی حضرت. لیکن اب جو مجھے 2.5 ماہ میں سمجھ آیا انہیں اندر والا کہ میرا راضی کریں گے. تصویراں دیکھی چی نہیں گئی کوئی. انہیں کس طرح لوگوں کو دساں گے کہ ڈاکٹر سلیمان آیا سی. نکلو یار ان چیزوں سے خدا کا واسطہ. یہ دکھاوا، یہ نکلو ان چیزوں سے. میں نے 2.5 ماہ میں یہ سیکھا ہے. گالیاں کھائی ہیں میں نے لوگوں سے. اور جس میں جلالی صاحب کہہ رہے تھے گالیاں ہم نے بھی بڑی کھائی ہیں حضرت. اب باقاعدہ وہ پنڈی کا کلپ موجود ہے، اور اتنی گندی گالیاں تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو پھر میں نے 2.5 ماہ میں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یار. تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں یار میرے والد کو کینسر ہے، میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال ان باتوں سے نکلیں حضرت جی. ان باتوں سے نکلیں اور اپنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں. بڑھ کے مارنے کو حضرت جی ہمیں بھی بڑی آتی ہیں. ہم بھی مدرسے میں رہے ہیں. وہ برار خطابت ہمیں بھی یاد ہے، 12 تقریریں ہمیں بھی یاد ہیں. وہ جو شیلی تقریریں جناب سارے پلر چھوڑ دیں گے تلے میں. کیا ہوگا یار؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھو نا میں اب آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ. مجھے کسی نے نہیں بتانا، نہ مجھے بتانے کا فائدہ ہے. یہ جن کو جواب دینا ہے نا وہ تمہارا جواب سن لیں گے. مجھے کسی نے جواب نہیں دینا حضرت. آج بتاؤ ہاں سارے دل میں جواب دینا، کوئی بندہ اونچا نہ بولے حضرت. آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا؟ دو. دل میں جواب دو، سن لیں گے حضرت جن کو دینا. کتنی بار درود شریف پڑھا یار. آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ قرآن شریف کھولے ہو کتنی دیر ہو گئی. اس لیے حضرت یہ معاملات چھوڑیں اور عمل کی طرف آئیں. اور جو ہمارے اسلاف ہے، میں تو اکثر احباب کو جمعے میں بھی کہتا ہوں کہ یار وہ بس وہ شرم آتی ہے اور کتاب میں بند کر دیتے ہیں کہ یار کیا تھے ہم کیا. ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا. اور ہم پڑھ کے روتے ہی ہیں یار کتنا سونا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو ہر بندہ ہی بزرگ ہے. وہ کہتا ہے میری کر لو، میں نے کسی کی نہیں کرنے جانا. اب تو ہر بندہ ہی بزرگ ہے حضرت. تو کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ حضرت نے نا وہ پانی میں آٹا گھولا ہوا ہے اور وہ کھا رہے ہیں. بھائی ہمیں تو پکی ہوئی خالی روٹی کھانی پڑ جائے بغیر سالن کے تو ہمارے گلے سے نیچے نہیں جاتی. بات سنا دینا بڑا آسان ہے، سن لینا بھی بڑا آسان ہے. حضرت اس کی گہرائی میں اترو نا. پانی میں آٹا گھول کے کھانا کوئی سوکھا کام ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا بھائی ایسی آفت کیا آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. دیکھا تو تنور بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں آگ جلانے کے لیے، سارا سامان موجود تھا. تو کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا. تو کہتے میں نے عرض کی حضور ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آپ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشقت کر لیتے تو گون لیتے، تھوڑی اور مشقت فرماتے تو پیڑا کر لیتے،
تھوڑی اور مشقت کرتے تو تنور میں آگ لگا لیتے، روٹی لگا لیتے، لگا کے پکا لیتے، پکا کے پھر کھا لیتے، تو یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں رو پڑے، کہنے لگے یار گونتے بھی وقت لگنا تھا، پیڑا کرتے بھی وقت لگنا تھا، تنور میں آگ لگاتے بھی وقت لگنا تھا، روٹی لگاتے بھی وقت لگنا تھا، چباتے بھی وقت لگنا تھا، اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو اتنا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا۔ تو ذرا جی آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، بتاؤ یار، دو جواب آئے سارے۔ میں سیالکوٹ سے کو آپ کی تعریفیں لینے کی اکٹھی کرنے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر رکھا ہے، میں تو درد لے کے آیا ہوں۔ بتاؤ آج کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ اللہ 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 کتنی بار کیا یار؟ اسپیشل وضو کر کے تسبیح لے کے کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا؟ دن میں کتنے پارے تلاوت کرتے ہو؟ اس لیے یار برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر آنکھ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اس لیے یہ میں نے کہا نا، میں کیونکہ ویسے بھی کیونکہ آج میرے ابو جی کا 10واں تھا، تو حالانکہ میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا کوئی بھی، لیکن چلو ان بچوں کی محبت ہے، انہوں نے میں کہا میں چلو یار، میں کیونکہ صبح میں نے فیصل آباد جانا ہے، ادھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں پروگرام ہے، ہم تو ایک درد لے کے نکلے ہیں، اللہ کرے کوئی بات بن جائے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بس 2-4 باتیں میں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اور سارے دعا کیا کرو اللہ ہمارے اکابرین کو اتفاق و اتحاد عطا کر دے، دعا کیا کرو، تنقید کسی پہ نہیں کرنی، آپ بڑے لڑ رہے ہوں تو چھوٹوں کا کیا کام ہے؟ ہم چھوٹے ہیں حضرت، ہم نے خاموش ہی رہنا ہے، بڑے ہیں بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں حضرت جی، لیکن دعا کیا کرو یا اللہ اہل سنت کو ایک ہونے کی توفیق عطا کر، بہت ضرورت ہے حضرت، کیونکہ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا رہا ہے، صرف یہ ہماری آپس کی جو رنجشیں ہیں یہ کہاں تک ہمیں لے آئی ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، میرا پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پنجاب یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں مسلکی اعتبار سے، اس لیے یہ محنت کریں حضرت جی، جتنے بچے بیٹھے ہو کم از کم کٹ تو کٹ بھی 313 بار ضرور درود شریف پڑھنا ہے، کم سے ضرور پڑھنا ہے۔ تو اصل میں ہمارا جو بچپن تھا نا حضرت، اس میں یہ بھی بڑا کمال تھا، اس میں کچھ کلام بھی ایسے پڑھے جاتے تھے کہ جس سے بڑی تربیت ہوتی تھی حضرت، ہمارے بچپن میں یہ بڑی نعت پڑھی گئی، تو نعت بھی ہم سنتے تھے، ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، تو کیا کلام تھا، قربان جاؤں حضوری صاحب، دل یاد لئی بنایا ہے، کچھ پتہ تو لگا نا بھائی، یہ دل کاہے کو بنا ہے؟ یاد کے لیے بنا ہے یار، یہ ایویں نہیں بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، تو جن کو سمجھ آ گئی نا، یہ ہمارے سیالکوٹ کے ایک بزرگ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ میرے پردادا مرشد ہیں حکیم خادم، بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور کے یہ صوفی شاعر بھی تھے حضرت، بڑے خوبصورت اشعار ہیں حضرت کے، تو میں نے تو نہیں دیکھا کیونکہ حضرت کا 69 میں وصال ہو گیا، لیکن الحمدللہ سارا سیالکوٹ گواہی دیتا ہے، تو وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے آیا، تو اس وقت نا حضرت کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 100 سال سے عمر اوپر تھی، تو کہتے جب آیا نا تو کیا دیکھا، حضرت بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو کہتے میں حیران ہو گیا، وہ 100 سال سے اوپر عمر اور اتنی زبردست بینائی کے بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو کیونکہ حضرت حکیم تھے، تو بزرگ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا یار کوئی نسخہ ہے یا کھاندے نے یا لاندے نے تاں کھڑیاں تیز نے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ نسخہ مجھے بھی تو مرحمت فرمائے نا، تو حضرت ہم تو کچھ کر لیں نا، میں اس دن ایک بندہ مجھے اصل میں بس کیا کریں، نفس کے ڈرامے ہیں نا، اب ہم کسی پاک کے پاس بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے نہیں نفس ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں دیکھو بابا جی یار وہ اگے چوکیدار ادو آتا ہے جدو میں تہجد شروع کرنا وا، ہوں ادو آتا جدو میں مکانا وا،
یہ چونکی دار بتانا نہیں تھا، بتانا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. ڈرامے ہیں نا نفس کے، سمجھ ہی نہیں آتی کسی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کسی پاک کے پاس بیٹھتے تو وہ ان رازوں سے آگاہ کرتا نا. وہ نفس کے ڈراموں سے بچ کے رہنا. وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ چونکی دار لیٹ آ رہا ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں حضرت. تو پاک لوگوں کا تو مسئلہ کی جدا ہے نا. وہ کہتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو منے. تو یہ کہاں حضرت اتنی جلدی کھولتے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں یار اس طرح کرنا، اگر کہیں سے خالص شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا، تمہاری بینائی ٹھیک رہے گی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں حضور ٹال ہونا، اصل گل دسو. پھر کہتے ہیں یار اگر کہیں سے پیاس کا پانی مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگانا، بینائی ٹھیک رہے گی. تو کہتے میں نے کہا حضور ٹرکاؤ نا، اصل گل دسو. تو کہتے قرآن کریم ہاتھ میں تھا رکھ کے رونے لگ پڑے. کہتے یار میں چھپا رہا ہوں، تو نے ضرور کھول کے چھوڑنا ہے. تو سن پھر 100 سال سے اوپر ہونے کو آئے، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. آج تو حضرت جی ہم نے چھلانگیں لگانے کا نام عشق رکھ لیا نا. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. کوئی عشق و مذاق تو نہیں ہے نا حضرت جی، عشق و مذاق نہیں ہے. اب آگے سنو اور مزہ آئے گا حضرت. آگے 2 نظریے ہیں نا. پہلا نظریہ خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، اگر یہ گناہ کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہوں گے، سزا ملے گی، جہنم میں پھینکا جاؤں گا. اور اگر نہیں کرتا تو ثواب ملے گا، اللہ پاک راضی ہوں گے، انعام میں جنت عطا ہوگی. نہیں حضرت، یہ اشاق کے لیے نہیں ہے، یہ ہم جیسوں کے لیے. فرماتے ہیں 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور میں نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھنا ہے. دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہاں یار آنکھیں پاک رکھا کرو. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، او پتر اللہ کا شکر ہے ویسے تو مجمع بڑا خوبصورت بارش دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی بھائی یار جب بچیوں بیٹیوں کے اسکول آنے جانے کا ٹائم ہو چونکوں میں کھڑے ہوا کرو. ہاں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کی بیٹی کے لیے کوئی چونک میں کھڑا ہے. لیکن کیا کرے، 2 باتیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ باپ والا ہوتا ہے، بیٹی والا ہوتا ہے، دوسرا وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. ہاں تو یاد رکھ بھائی، آج تو کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو نے بھی تو کل بوڑھا ہونا ہے نا. اس لیے پاک رکھو. اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. ماڑے نو مارو حضرت، ماڑے کو مارو حضرت. تگڑا چور اس سے کئی کلو ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس کی پھر ضمانت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا حضرت، ماڑے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈر، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈر. کسی نے مولا سے سوال کیا، حضرت جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، بدلہ لے گا، مارے گا، ذلیل کرے گا، نقصان پہنچائے گا، تو جو کاری کچھ نہیں سکتا اسے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. اس لیے یہ اپنے اللہ سے ڈرا کرو حضرت. اور یہ سبق جو ہے نا یہ یاد رکھنا، کیا دل یاد لئی بنایا ہے. اصل میں حضرت جی کیونکہ روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے نا، الفاظ جدا ہوتے ہیں، مفہوم سب کا ہی ایک ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، نا فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. باتیں سب بابوں کی ایک ہی ہیں حضرت. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے یہ یاد رکھنا ہے حضرت، دل یاد لئی بنایا ہے. اور اللہ معافی دے یار، بس دعا کرو معافی مل جائے. میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے. عاشقی تو بڑے لوگوں کا کام ہے. جیسے کوئی ایم اے کی کتاب پڑھ رہا ہو نا انگلش کی، تو میرے جیسا نالائق چلا جائے تو پوچھے جا کے بھائی کیا یہ آپ کیا کر رہے؟ اوکے جا بھائی، تیری سمجھ آنے والی گلاں نہیں ہیں. اسی طرح ہے یہ
حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی سیر و سیاحت کی، بڑے اللہ کے دوستوں سے ملاقات کی ہے، بڑے درویش. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں ایک پہاڑ ہے تو اس کی غار میں نا ایک بزرگ مجاہدہ کر رہے ہیں. تو کہتے میں زیارت کے لیے گیا. تو آپ فرماتے جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا جس غار میں وہ بزرگ مجاہدہ کر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ غار کے باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، خشک ہو چکی ہے، ماس پوست کچھ بھی نہیں اس پہ، گوشت وغیرہ، لیکن غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے. تو کہتے ہیں خیر میں اندر چلا گیا. فرماتے ہیں کیونکہ حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی اوپر، تو مجھے نہیں خبر ہوئی کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں جب مجھے اجازت ہوئی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. ہاں مہمان کو شاپروں والا مہمان ہونا شرط نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے نا حضرت جی، مہمان اگر شاپر والا ہو تو پھر تو قربان جائیں وہ مہمان ہوتا ہے. تو جو غریب چارہ ماڑا میرے جیسا بغیر شاپروں کے آ جائے وہ تو دل کرتا ہے آج اسی کو کاٹ کے خود کھا لو حضرت. نہیں حضرت اس طرح نہ کرو. اور میں آپ کو اپنی بات، بھائی بندہ پڑھتا تو ہے نا، لیکن جب بندے پہ گزرتی ہے نا پھر بندہ یقین کہ کسی اور ہی مقام پہ فائز ہوتا ہے. میں اسی طرح پروگرام کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کے وقت گھر گیا، گرمیاں تھیں تو بڑی گرمی لگی تھی. مغرب کی میں نے جماعت کروائی، گھر آ کے نا میں نے وہ موٹر چلا کے ٹھنڈے پانی سے میں نہایا. تو مجھے میری گھر والی کہتی ہے جی آج کھان پکان کچھ نہیں. میں تو تھکا ہوں، میں نے رات کو پھر پروگرام پہ جانا. آج اس طرح کرو آج درویشاں والی سبزی پکا لو، آلو شریف ہیں. اس بیچاری نے رکھ لی. تو وہ میں لیٹا ہی تھا تو دروازے پہ دستک ہو گئی. تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو میرے ماموں، ساتھ میری ممانی اور آگے ان کے تینوں بچے. تو اب تو پھر آلو شریف ترک کرنے پڑ گئے. میں بازار گیا، جا کے کچھ لے کے آیا، پکایا. مہمان کھا کے چلے گئے تو جب ہم کھانے لگے نا تو میں رو پڑا. تو میری گھر والی کہتی ہے بھائی آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ایویں رو پڑتے ہیں، ایویں مسکرا پڑتے ہیں، روٹی کھاؤ روڑ کیوں اٹھے دے. میں نے کہا میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی، تب بھی اتنا ہی یقین تھا. لیکن کیونکہ واحد قال ابراہیم ربی آرینی کیف تحیی الموتی، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان آئے. تو آج میں نے دیکھ لیا. کہتی کیا دیکھا؟ میں نے کہا بھلیے لو کے نہ پرونے آندے تو کی کھانا سی؟ کہندی آلو. تو میں پرونے آ گئے تو کی کھان نہیں؟ کہندی مرغا. میں پھر رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے. بھائی آپ کا کوئی نہیں کھاتا، وہ اپنا لے کے آتے ہیں حضرت جی، وہ لے کے آتے ہیں حضرت جی. اور آج تو ہمارا مزاج بن گیا بھائی لوگ، میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں. میرے ایک مقتدی نے مجھ سے دعا کروائی باقاعدہ، ڈاکٹر صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا. اللہ. اور لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در اقدس پر بیٹھے رو رہے تھے. ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گیا ہے. عرض کرتے ہیں حضور اللہ زمانے سے تو خفا ہو سکتا ہے، علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خفا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضور دلیل بھی تو دینا. آپ نے فرمایا 40 دن گزر گئے علی کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آیا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ حضرت یہ جو ہم نے کلیاں کھانے کا پروگرام بنا لیا نا حضرت، اس کو ترک کرو. یہ کلیاں کھانا اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں حضرت. رل مل کے کھایا کرو حضرت. اپنے دسترخوان وسیع کرو حضرت. اپنے دسترخوان وسیع کرو، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں حضرت. یہ ہم نے خود ہی اپنے لیے مفلسی کے دروازے کھول دیے ہیں حضرت. کبھی بھی جو ہے نا اکیلے نہ کھاؤ حضرت. دیکھو محلے میں کون غریب ہے، محلے میں کون. یہ اب آپ میں سیالکوٹ پتہ نہیں، میں ہماری یونیورسٹی ہے سیالکوٹ میں UMT، تو میں اس میں لیکچر دے کے نکلا تو تھوڑا آگے آ کے نا وہ سبزی وہ پھلوں کی ریڑیاں لگی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت یہ جو سردی ہے نا یہ سیبوں کا سیزن ہے. گرمیوں میں جو سیب ہوتے ہیں وہ بھی میرے جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو سردیوں میں ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. وہ میں دیکھ کے نکلا، میں اپنی کسی دنیا میں گم تھا. تو میرے آگے نا ایک پس چھوٹے سے قد کی ایک عورت، ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر. تو وہ بھی اپنی گفتگو میں تھے، میں بھی اپنی گفتگو میں. اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بھی. بہرحال جب میں ان کے قریب پہنچانا اور جو میرے کانوں میں آواز صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور درود پاک محبت سے پڑھا کرو ذرا جی. آپ تو ایسے ڈر ڈر کے پڑھتے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہے. اور میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا.
تمہیں تو وہ کہہ رہا قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو قربان جاؤں حضرت بلال پہ جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا کرتے تھے. تم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا اس نے کوئی بھی. اس لیے درود پاک میں نہیں ڈھیل ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت. اور چلو آپ کے لاہور کا ایک واقعہ, باتیں کتابوں کی بھی بڑی ہیں, چلو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے آؤ نا تو وہاں ایک مزار ہے, بابا چھتڑی والی سرکار ہے نا. تو ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے سائیں عبد الرشید ان کا نام تھا. بس ان کی ایک اپنی وکری دنیا تھی. تو ہم جمعرات کو لاہور سے سیالکوٹ آیا کرتے تھے جب چھٹی ہوتی تھی. تو ایک دن انہوں نے نا بندہ بھیج کے مجھے بلایا. تو بلا کر مجھے کہتے ہیں مولوی جی ایک کام کہیے تو کر دیو گے. میں نے کہا جناب حکم فرمائیں. تو مجھے 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ اس کا نا کوئی گرم سا کمبل خریدنا ہے, سردی کافی ہو گئی ہے. اور کمبل خریدنے کے بعد نا بابا چھتڑی والی سرکار جانا ہے, وہاں ایک مرزو بزرگ ہوں گے, یہ کمبل تم نے ان کو دینا ہے. میں بازار گیا حضرت, وہ انہوں نے 1000 دیا تھا نا, میں نے تھوڑی محنت کی اور میں نے 800 کا خرید لیا. 200 روپیہ بچ گیا. اس کو 3 پانیوں سے پاک کیا, خشک کیا اس کو, اور بس موقع کے انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو ہم جائیں. ہم جب مزار پہ آئے نا بابا چھتڑی والی سرکار, تو کچھ اللہ کی ایسی کرنی تھی کہ وہاں اس وقت تھا ہی کوئی نہیں. وہ ایک ہی بندہ تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں. لیکن دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یہی مجذوب ہے حضرت. تو بس ہمت نہیں پڑی کوئی بھی. جیسے یہ میں نے اپنے کندھوں پہ چادر لی ہے نا, میں نے اسی طرح چادر ان کے کندھوں پہ دی اور تھوڑی درست کر کے نا اس کو اڑا کے چادر. تو جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں کمبل تے دے چلیں 200 ہی تے دے کے جانا. کمبل تے دے چلیں 200 بھی. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت. یہ لوگ دلیل ہیں حضرت, یہ حجت ہیں حضرت, یہ ان کے غلاموں کا عالم ہے. بس آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو. یہ جو محبتوں اور عقیدتوں کے سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کرو. اور جب بھی درود پاک پڑھو یقین کے ساتھ. اب باتیں ساری یقین کی ہیں حضرت. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا, ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. اور قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرے گا ہم ضرور اس کو عطا کریں گے. آپ فرماتے ہیں میں ریاضتیں کر رہا تھا تو کیا ہوا, ایک دن مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت اپنے نفس پہ شدید تھے بڑے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا کوئی پانی شانی نہیں ہے, برداشت کرنی ہے پیاس. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ مجھے لگنے لگا کہ فرید اگر پانی نہیں پیے گا تو جان سے جائے گا. تو اب تو ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے حضرت, ہمیں اللہ کی کتنی نعمتیں بآسانی میسر ہیں. آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکلا. تو کافی سفر کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا تو قصبے کی ابتدا کنویں سے ہی ہو رہی تھی. کہتے جب کنواں دیکھا نا تو جان میں جان آئی. لیکن آپ فرماتے ہیں کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی, رسی بھی نہیں تھی, ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا, کنویں میں پانی تھا, لیکن پانی کھینچنے کے لیے کوئی سبب نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا. یقین والے لوگ تھے حضرت. آپ فرماتے ہیں میں یہ یقین رکھ کے بیٹھا جو اللہ کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی وہی اہتمام کرے گا. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھا, یکایک ہرنوں کا ایک جوڑا آیا اور جیسے میں نے کنویں میں جھانکا تھا نا انہوں نے بھی جھانکا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے جھانکا تھا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے کنویں میں جھانکا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. شیطان تو حضرت پہلے طاق میں رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کھلا دشمن ہے, وہ تو پہلے طاق میں ہوتا ہے. کہتے ہیں اس نے دل میں وسوسہ ڈالا, جا فرید یہ ہے, تو آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے بھی دل میں خیال کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اوپر سے مرید ہوں میں چشتیوں کا. میرے شیخ ہیں سید محمد قطب الدین بختیار کاکی, میرے دادا شیخ ہیں حضرت سلطان الہند, میرے پردادا شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. وہ میرے لیے پانی نہیں آیا. بہرحال آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا. آپ فرماتے ہیں ہرن پانی پی کے نہ چلے گئے تو پانی اوپر ہی تھا.
تو کہتے میں نے کہا چل فرید آیا تو نہیں آیا تو اوپر ہی نہ چل تو بھی پی لے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے پھر گیا نا کنویں پہ تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, وہی ہو کیا رہا ہے, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ ہے کیا؟ تو حضرت عام تو نہیں تھے نا, وہ تو خاص لوگ تھے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, یا اللہ میں آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا, پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یا اللہ یہ ہے کیا؟ تو جواب کیا آیا, فرید تو ڈول اور رسی کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. ہاں تو آیا تھا چرخی ہوگی, رسی ہوگی, ڈول ہوگا, پانی کھینچ کے پیوں گا. تو ڈول اور رسی کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو یقین کی ہے ناظر. اور اقبال نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات نہیں دہرائی. اور فرماتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. اور آج ہماری یوتھ کا یہ حال ہے کہ صرف اسی ڈر سے داڑھی نہیں رکھتے کہ وہ رشتہ ہی نہیں دے گا. وہ کون ہے بھائی دینے والا اور کون ہے نہ دینے والا؟ ہاں وہی ہیں دینے والے اور وہی ہیں نہ دینے والے. حضرت یہ ہماری بے یقینیوں کا عالم ہے حضرت, کہ آج نوجوانوں نے صرف اس لیے داڑھی رکھنی چھوڑ دی کہ کوئی رشتہ نہیں دے گا. کون ہوتا ہے رشتہ نہ دینے والا؟ صرف تیرے اندر کھوٹ ہے, تیرے اندر عیب ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. یہ حضرت داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک کے بزرگ ہیں, حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. داتا حضور فرماتے ہیں حضرت نے مجھے خود یہ بات سنائی, داتا حضور اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے فرماتے ہیں, اے سید علی بن عثمان حجویری, میں ایک رات سویا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کا تیسرا پہر شروع ہے اور میں 10 بجتا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور نبی علیہ السلام مجھے فرما رہے ہیں, اے امام ابو مسلم مغربی, امیر شہر تیرا مرید ہے اور ہمارا ایک غلام ہے جس کو بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے, جا کے اس کی سفارش کاروں سے رہا کروا. اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. کشف المحجوب. امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب میری آنکھ کھلی نا, خواب سے بیدار ہوا, تمہارے شوق کے وہ یار کیا ہوگا وہ کہ جس کے لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہہ رہے ہیں, وہ کیا اس کا مقام ہوگا, کیا اس کی پرواز ہوگی, وہ کیا اس کا مقام ہوگا. وہ آپ فرماتے ہیں ایسا شوق غالب آیا کہ نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا, نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی, برہنہ سر برہنہ پا. آپ فرماتے ہیں میں امیر شہر کے دروازے پہ گیا, جا کے اس کو اٹھایا, اس کو ساتھ لے کے میں جیل گیا. وہ جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا, اس کی تو عید ہو گئی نا, مرشد دادی دار باہو میں لاکھ کروڑا جاؤں, اس کی تو عید ہو گئی حضرت. وہ آپ نے سوال کیا ہے آج کس کو گرفتار کیا, اس نے سارا مدعا عرض کیا حضور بس ایک پکڑ لائے ہیں. آپ نے فرمایا رہا کرو. داتا حضور لکھتے ہیں کہ اس کو رہا کر. اب بھائی قاعدہ تو یہ ہے نا, وہ آ کے پوچھتا بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں؟ اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کہتا جناب شکریہ, نوازش ہے, مہربانی, ایسے الفاظ بولتا. لیکن امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. وہ باہر نکل کے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا اس پہ چل دیا. آپ فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا, میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا. کہتے جب وہ کافی دور چلا گیا نا تو میں نے اس کو پکار کر کہا, میں نے کہا بھائی بات تو سن. کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے اس کو کہا مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے تعارف کرا, میں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی. بڑا خوش ہوا, حضور بڑا نام سنا تھا, چلو زیارت بھی ہو گئی. آپ فرماتے میں نے اس کو نا آفر دی. میں نے کہا بھائی زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں, پھر کبھی کوئی مشکل وقت آئے نا تو میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. آپ فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے پوچھا تیری اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تجھے حکم دیا, اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دیر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی. یہ ہمارے اندر کھوٹ ہے, یہ ہمارے اندر کھوٹ, اس لیے یہ یقین پیدا
یقین پیدا کرو. دیکھو حضرت جی آپ کا یقین آپ کو لے کے کہا جائے یقین مثل خلیل آتش مستی یقین اللہ مستی خود گزین ہے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے. بس میں آخری بات زیادہ نہیں بے کا مظاہرہ کروں گا, میرے اندر کا بھی ایک دکھ ہے نا حضرت جی, تو بس میں سنا کے والا بیان وہ جو ہے نا میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں. جب میرا بچپن تھا نا, وہ مجھے نہیں پتا آپ کے لاہور میں کیا مزاج ہے, ہمارے سیالکوٹ میں تو اسی طرح ہے. حضرت جی سرگی تو عام دنوں کی بھی نہیں مان, تو رمضان کی سرگی کا کیا کہنا حضرت. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان, تو رمضان کی سرگی کا کیا کہنا ہے. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت, ایک وہ ڈھول کوٹتا ہوا آ جاتا ہے, اور بھائی جا خدا کا نام لے, وہ جائے گا تو ڈیک والا آ جائے. بہرحال اسی طرح. تو میرے بچپن میں نا حضرت سردیوں کا رمضان تھا, تو ایک بابا جی جگانے آتے تھے حضرت جی. تو نہ ڈھول تھا نہ پیپا تھا, بلکہ وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے. میں بس اسی کے مصرے پڑھ کے نا, تو باقی انشاءاللہ پھر سے ہی کبھی میں اجازت چاہوں گا حضرت. تو کیا پڑھا کرتے تھے, یہ پیغام ہے بچوں کو حضرت جی. تو سمجھ خیر ابھی بھی کچھ نہیں آئی, جس دن سمجھ آ گئی تو پھر تو اس دن انداز ہی کچھ اور ہوں گے حضرت. سمجھ ابھی بھی کچھ نہیں آئی, تو لیکن دل سے آواز اٹھتی ہے کہ وہ کوئی عام نہیں تھا, وہ کوئی خاص تھا جس کو کسی خاص نے بھیجا تھا. جاؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ایک سبق بھول گئی ہے, جا ان کو یاد کروا کے آ. تو کیا پڑھا کرتے تھے, اللہ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا. چھن گئی نا سرگی حضرت ہماری, اب تو معمول بن گیا 1:30-2 بجے تک موبائل دیکھنا ہے, اور جب سرگی کا وقت آنا پھر ہم نے سو جانا ہے. تو کیا پڑھا کرتا تھا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. صلی اللہ سرگی دربار لگتا ہے, اٹھیا کرو سرگی, اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دکھ سنایا کرو. شاید نہ تکیاں اے ذلت کلو ساڑی جان چھوڑ دے. یہ آج امت کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو گئی ہے. اٹھیا کرو سرگی, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. صلی اللہ سرگی اٹھیا کرو یار, اور سرگی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دکھ سنایا کرو. پھر دکھ ہی نہیں دیں گے حضرت. باتیں تو خیر بڑی ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر سے کبھی کہ پھر یہ جو بات ہے اس کو یہاں سے شروع کرے. جتنے جوان بچے نماز کی پابندی کرو, نماز نہ چھوڑو, درود پاک پڑھا کرو, باوضو رہا کرو, جھوٹ نہ بولو, اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو, اور کسی کا دل نہ دکھایا کرو, اور ماڑے اندے کام آیا کرو. وہ جو بات چلو میں نے شروع کی تھی یو ایم ٹی والی, تو پھر سے انشاءاللہ جو میں نے وہ بات سنائی تھی اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرو, بزرگوں کی زیارت کے لیے. پیسہ تو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اتنی شدت سے تم تلاش نہیں کرتے جتنی شدت سے وہ تمہیں تلاش کرتا ہے. تب ہوا کیا ہے, جو ہمیں تلاش کر رہا ہے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے دعا کرو کہ مل پئی آپس سے. ہاں بھائی, وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے, ہم اسے تلاش کر رہے ہیں. نہیں توکل کرو اپنے اللہ پہ یار, اور نماز کی پابندی کرو. نماز کے بعد تسبیحات پڑھا کرو, کیوں بھاگتے ہو یار. جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. میاں محمد بھائی ہم تو صوفی لوگ ہیں, ہمارا انداز کو تھوڑا سادہ صحیح ہے. میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا. اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. وہ جس نے 38 دیگیں پکائی ہوتی ہیں
اگر اس کے مقدر میں نہ ہو اس کو ایک دانہ نہیں ملتا حضرت. یقین کرو اپنے اللہ پہ. قرآن پاک کھولو, اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھو. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے نا, پڑھو اس کی, آپ کو پتہ چلے ہمارے اسلاف کیا تھے. تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک مرد درویش ہے, کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا تو غار کے منہ پہ کیا دیکھا کہ ٹانگ کٹی پڑی ہے ایک. تو کہتے ہیں حضرت سے میں کچھ معرفت کے حوالے سے کچھ مشکلات تھیں, میں ان کے حل کے لیے گیا, حضرت نے وہ میری مشکلات حل کر دیں. تو کہتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے. تو کہتے جب حضرت اٹھے نا تو جب بیٹھے تھے کیونکہ گدڑی اوڑی تھی مجھے نہیں پتا چلا. کہتے جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے اور حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا حضرت کی بھی ٹانگ نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, کہیں آپس میں کوئی بات ملتی تو نہیں. تو کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے, خشک ہو چکی ہے, پوست گوشت کچھ بھی نہیں ہے, ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے 7 دن متواتر بارش برسی اور اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے گی. لیکن کہتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت فرمائی, بارش ختم ہوئی, دھوپ نکلی. تو کہتے ہیں میں غار کے منہ پہ بیٹھا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا سورج کی گرمی سے. تو کہتے ہیں آزمائش آ گئی. میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس سے ایک عورت گزری, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. شہوت نے ایسا غلبہ کیا عقل ہی ماری گئی ہوئی, اتنی بلند پہاڑی پہ عورت کا کیا کام, یہاں تو اس کا پہنچنے ناممکنات میں سے ہے, لیکن کیا ہے کہ بس شیطان غلبہ کر گئے. کہتے اتنی پیاری خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. فرماتے ہیں ایک قدم بڑھایا ہی تھا تو غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ, ہیں یاریاں ساڈے نال تے جاندے کہہ رہا پیچھے. فرماتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اس کو. تم نے عشق کس کا نام رکھ دیا, کھانے کا کس ہونے کا, ہیں کس کا نام عشق رکھ دیا حضرت, مجھے بتاؤ تو صحیح ہے. مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں, داڑیاں رکھنی ہمارے جوانوں نے چھوڑ دی ہیں, سر ہمارے ننگے ہیں. عشق کس کا نام ہے؟ یہ کوئی اس کو دوسرا رنگ نہ دے, وہ دینا تو دے لے بھائی, ہمیں کون سا ڈر لگتا کسی سے. یہ آپ لبیک کا نعرہ مارتے ہو نا شرعی طور پہ, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مارنا چاہیے, لیکن مارتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. کیا میں نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو؟ بتاؤ حاضر کہاں ہوں, جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا یار, بتاؤ بھائی. جھوٹ نہیں ڈر لگتا کسی کو بھی حضور سے جھوٹ بولتے ہو؟ لبیک لبیک یا رسول, لگاؤ نعرہ, میں نہیں کہتا, لیکن بھائی اس جگہ کا بھی تو نام بتاؤ نا جہاں حاضر ہو. جماعت میں ہم غیر حاضر, داڑھی پہ ہم غیر حاضر, سر ڈھانپ کے رکھنے کے حوالے سے ہم غیر. مجھے بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہم حاضر ہیں؟ اس لیے خدا کا واسطہ وما علینا الا البلاغ.